أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کی بہت بہت مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب اور عالمہ ذکیہ بتول نجفی صاحبہ آئی ہیں. آج کا پروگرام ایک طرح سے ایک اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ آئی تھنک از دا نیڈ آف دا ٹائم ٹو اینالائز دا سچویشن، دا کووڈ سچویشن، دا پینیڈیمک، کہ ہم مختلف ممالک کے اندر پینیڈیمک کا حال، کووڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کا حال بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، خطرناک حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس کے پیش نظر یہ دیکھنا ہے کہ عزاداری امام علی علیہ السلام جو انشاءاللہ بہت سارے ممالک میں کل سے شروع ہونے والی ہے، کہ اس کا انعقاد، کہ اس کی کس طرح سے عزاداری جو ہے وہ برپا کرنی چاہیے، کیونکہ بے شک عزاداری امام علی علیہ السلام بھی برپا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر علی عباس صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، جو کہ ایک سرونگ ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ سے پروفیشنل ہیں، مجالس بھی بہت عمدہ پڑھتے ہیں، عالم دین ہیں، اور اس وقت کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، آئی سی یو کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپریشن تھیٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہی از ان اینستھیٹک اینڈ ان ڈاکٹر صاحب مجھے اس کا نام صحیح نہیں آتا پروناؤنس کرنا. سو جی، تو میرے خیال سے اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو کہ ہمیں اس بارے میں بتا سکے. تو ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت سچویشن اس پینڈیمک کی، کووڈ کی، پاکستان میں، کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان سے، تو اس وقت آپ تھوڑا پاکستان کے حالات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا. جیسا کہ حالات و واقعات آپ سب کے سامنے ہیں، پاکستان کی حد تک وی ہیو انٹرڈ انٹو تھرڈ ویو آف دا کووڈ وائرس، اور پچھلی جو فرسٹ سیکنڈ ویوز تھیں اس کے اندر جو مسائل رہے، جو پرابلمس آئیں، وہ اب ایک ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے، سب اس سے آگاہ ہیں، اور کافی حد تک مختلف لوگ، مختلف خانوادے، مختلف افراد اس سے متاثر ہوئے. اگر میں تشیع کے حوالے سے بات کروں تو ان پچھلی 2 ویوز کے دوران، اور اب یہ حالیہ جو تھرڈ ویو اسٹارٹ ہو چکی ہے، اس ویو کے دوران ہمارے اکابرین ملت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، علماء دین، علماء حق کے حوالے سے بات کریں، تو ہم نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کو کھویا ہے اس پورے عرصے کے دوران. آپ سمجھیے کہ لاسٹ ایئر 26 فیب کو جو یہ سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس وبا سے، اس وائرس سے متاثر ہوئے، and they are no more among us. سب سے بڑا نام علامہ طالب جوہری صاحب کا، جو ایک اپنی ذات میں پوری انجمن تھے. اس کے علاوہ منتظر عباس نقوی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے تھا اور بہت اچھے، بہت پائے کے خطیب تھے. اس کے علاوہ بھی جیسے حالیہ آپ دیکھیے شہنشاہ نقوی صاحب کے برادر بزرگ مولانا اون محمد نقوی صاحب، جو کہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، بھائیوں کی طرح ان سے ہمارے تعلقات تھے، وہ کووڈ سے متاثر ہوئے. اور لا تعداد نام ہیں ملت کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، جن کی بہت خدمات تھیں قوم تشیع کے حوالے سے، مجالس عزاداری کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، سدا نہیں رہنا ہے، لیکن یہ وہ نقصان ہے کہ جن کا مداوع بڑی مشکل سے ہوگا. ابھی رضی جعفر صاحب بھی قبلہ و کعبہ متاثر ہیں کووڈ وائرس سے، رب ذوالجلال ان کو خیر و عافیت و صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ملت کے سر پہ قائم رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت اپنی انفرادی اور اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں اس کووڈ وائرس کے حوالے سے، اس کے اسپریڈ کو روکنے کے حوالے سے،
اور اویئرنیس کے حوالے سے ہم میں سے ہر کسی کو ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتی ہیں تو پاکستان کی حد تک آج کل اس وقت جو اعداد و شمار چل رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پر مور دین 5000 کیسز ڈیلی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. میرے پاس جو سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے جو آج کا جو کل کا کاؤنٹ تھا دیٹ واز 5112 کیسز پازیٹیو کیسز پر ڈے, اور اگر آپ پریویس 7 days کا ایوریج نکالے تو اٹ از 5245 which is not a less number. اور اگر آپ ڈیتھ ٹول دیکھیں اس تھرڈ ویو کے اندر تو ابھی تو اٹس جسٹ اے اسٹارٹ آف دا تھرڈ ویو, لیکن ابھی اسٹارٹ میں ہی ڈیتھ ٹول بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں ہم نے 201 ڈیتھ پر ڈے کا نمبر دیکھا, جو کہ اب تک جب سے پچھلے سال فیب سے اسٹارٹ ہوا ہے کووڈ اس وقت سے لے کر اب تک ایک دن میں سب میں زیادہ امواتی 201, جو کہ لاسٹ ویک کسی ایک ڈے پر ہوئی. کل کا جو ڈیتھ ریٹ تھا ڈیتھ نمبر تھا دیٹ واز 131, اور اگر آپ پریویس 7 days کا ایوریج نکالیں تو 138 ڈیتھ پر ڈے جو ہے پاکستان میں بن رہی ہے. اور دیکھیں الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ وی آر دا امیڈیٹ نیبر آف انڈیا, اور انڈیا کے اندر اس وقت جو ویریئنٹ ہے کووڈ وائرس کا, اس ویریئنٹ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے جا کر یہ کیا تباہی پھیلاتا ہے, کیا صورت اختیار کرتا ہے. اور ایک اور کچھ جو بڑا کویشچن یہ کہ یہ ویریئنٹ ویکسین جو ہے کووڈ کی اس سے کس حد تک جو ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں جب وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے, اپنی شکل کو اپنی حیت کو چینج کرتا ہے, بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ میوٹیشن فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس کی جو ویرولنس ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ صورت میں سامنے آتا ہے. اور ظاہر ہے جو پچھلے وائرس پہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے اور اس کے حساب سے جو آپ نے ویکسین بنائی ہے, اب نیو وائرنٹ کے اوپر وہ ویکسین کس حد تک افیکٹو ہے, اس سے کس حد تک بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے, اٹس اسٹل اے ویری بگ کویسچن مارک. لیکن پھر بھی ویکسینیشن جو ہے دیٹ شوڈ بی ڈن آن پرائرٹی بیسس, تاکہ ہم جو بھی ویریئنٹ آئے کچھ نہ کچھ تو اس کے اگینسٹ اس کی ایفیکیسی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو پروٹیکشن ہوگی. تو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں, مستقل بڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو المیہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس اسپریڈ کو یا اس جو انکریز نمبر آف کیسز ہے ہم اس کو کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے, اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو ریئلائز کرے, اور ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے. رسول خدا کا قول ہے کہ جو صبح میں اٹھتا ہے اور اپنی مومن بھائی کی خدمت کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتا, لیس بمسلمن, وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس وائرس کے اسپریڈ کا سبب بنتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول کی حدیث کے مطابق ہم اس دائرے سے باہر ہو رہے ہیں جو دائرہ رسول خدا نے ہمیں دکھایا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ جو ویریئنٹ آپ نے کہا کہ جو ہندوستان کے اندر ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے مختلف ہو ان سے جو پاکستان میں ہے, تو یعنی کہ اس وقت پاکستان کی وہ صورتحال نہیں ہے, خدا کا شکر ہے, جو اس وقت ہندوستان میں رہنے والے لوگ فیس کر رہے ہیں. Is that what you said? Yeah, this is what the fact is. That is what the fact is. ٹھیک ہے. تو سر کیونکہ ہم تھوڑا میڈیکل سائڈ پہ جا رہے ہیں, جسٹ ٹو فار مائی انفارمیشن ہے, تاکہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو ہم کلیئر کریں. تو یہ جو ہم پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ جو یو کے میں جو ایک نیا ویریئنٹ آیا تھا وہ تھوڑا سا پاکستان پہنچا ہے, تھرڈ ویو ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے شروع ہوئی ہے, تھوڑا سا ویریئنٹ یہاں پہ میوٹیٹ ہوا ہے اور کچھ حالات یہاں پہ بگڑنا شروع ہوئے, بٹ پھر بھی ہم کہیں گے کہ پاکستان تب بھی تھوڑا بہت محفوظ ہے, یو کے اور انڈیا کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہتر ہے. جی جہاں تک اسٹیٹسٹکس کا تعلق ہے بہتر تو ہے, لیکن اس بہتری میں اگر ہم نے احتیاط کو نہیں برتا تو یہ بہتری کسی بھی وقت کسی اور صورت کو اختیار کر سکتی ہے. اور وہ احتیاط وہی ہے جو پچھلی 2
ویوز کے اندر ہم نے جو 2 فیزز ہم نے برداشت کی ہیں کووڈ کے، وہی تمام احتیاط ہیں کہ جی ہم فیس ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ واشنگ کو ہم مستقل رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ پراپر ہونی چاہیے، کلسٹر آف پیپل جو ہے وی ہیو ٹو اوائڈ ایٹ نمبر آف پیپل ایٹ اے سیٹ پلیس، اسپیشلی جو انڈور گیدرنگز ہیں، جو کلوزڈ گیدرنگز ہیں، ان کو تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اس سچویشن کے اندر. اگر ہم نے ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کیا اور اس کے مطابق ہم نے اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ کرے صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج عالمہ ذکیہ بتول نجفی صاحبہ بھی موجود ہیں، جن کی خدمات اور جن کے انٹروڈکشن میرے خیال سے مجھے کرانے کی ضرورت نہیں. عالمہ ذکیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی میں عالمہ، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. بے شک بے شک، میرے خیال سے میں اس مقام تک نہ پہنچتی اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا. اچھا، سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جی اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صورتحال کووڈ سچویشن کی کیا ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں تو بہت ہی برا حال ہے، تو ایسے میں ہمارے مراجعوں کا، ہمارے جو عالم دین ہیں، ان کا کیا فتویٰ ہے، ان کا کیا کہنا ہے کہ عزاداری امام علی علیہ السلام کس طرح سے اس دفعہ رمضان المبارک میں برپا کی جائے، کیونکہ کل سے کئی ممالک کے اندر مجالس کا سلسلہ، عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے نا، تشیع کو کون سی چیز مضبوط کرتی ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے، میں صرف ایک چھوٹی سی ہسٹری بیان کرنا چاہوں گی. اسرائیل اس وقت دنیا کی ایسی طاقت ہے، کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. ایون اگر آپ کووڈ-19 کو دیکھیں تو اس سے بھی جیتنے میں اسرائیل سب سے آگے ہے نا. لیکن اسرائیل کے سامنے ایک چیز جو اس سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے مرجعیت کی طاقت، جس کی جو ہم نے ایک شکل دیکھی وہ حزب اللہ کی شکل میں دیکھی ہے، حسن نصر اللہ کی شکل میں دیکھی ہے، جنہوں نے ایک فتوے کے نیچے آ کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو زیر کیا ہے، اپنی انفرادی قوت کو استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران ایک فتوے کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں کہ جو داعش کا اٹیک 2016 میں عراق پر ہوا، آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں ابھی تک امریکہ طالبان سے لڑ رہا ہے، لیکن ایک فتوے کی طاقت نے عراق میں اسلام کو اور بالخصوص تشیع کو سرفراز کیا ہے. ابھی کووڈ-19 جیسی وبا سے بھی نکلنے کے لیے ہمیں جہاں پناہ لینی ہے وہ اپنے مراجعین کی، شرعی طور پر اپنے مراجعین کے فتاوی اور ان کی ہدایات کی بنیاد پر ہیں. اگر ہم اس چیز کو جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو ابھی استعمال نہیں کریں گے، من حیث قوم، بحیثیت کمیونٹی اثنا عشری، ہم اپنے ریچولز کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا نہیں کر سکیں گے. یہ ہماری طاقت کے لیے ہے، یہ ہماری مضبوطی کے لیے ہے، یہ ہمیں لانگ ٹرم ایز اے کمیونٹی چلنے کے لیے ہے. اور جو مشن، جو مقصد، جو تحریک ہم اس عزاداری کے طفیل چلا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک فتوے کے نیچے سب آ جائیں اور ہم اپنی افرادی قوت کو استعمال کریں. اس لیے میں کہوں گی فضا کہ ہم پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو مراجعین کرام ہیں ان کے جو فتاوی ہیں کووڈ-19 اور عزاداری کو لے کر، اس کو دیکھیں. اور جب ان کے فتاوی ہمارے سامنے، ان کے فتوے ہمارے سامنے آ جائیں گے مراجعین کے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر ہمیں ہمارے لیے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر آیت اللہ خامنہی کی جو ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے عزاداری کے لحاظ سے اپنا ایک بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے عزاداروں کے لیے اور جو علماء ہیں ان کے لیے اور جو ذاکرین ہیں اور جو انجمنیں ہیں، ہیئت ہیں جو اس کا باقاعدہ انعقاد کرتی ہیں، ان کو جو پیغام دیا تھا، اگر آپ وہ ویڈیو چلا سکیں تو مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. در عزاداری ها معیار اون چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوان بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوحه‌خوان ها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش نابه. جی یہ آیت اللہ خامنئی کا بیان ہے جو انہوں نے تمام لوگوں کو جو عزاداری کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت پیارا لیٹر ہے، یا یوں کہیں کہ کچھ مومنین کا گروپ تھا جو آیت اللہ سیستانی کے پاس گیا تھا آپ سے کرونا وائرس اور جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں یا ہماری شرعی جو حیثیت ہے اس کو جاننے کے لیے. اور اس کے لیے جب گئے تو انہوں نے کچھ جنرل مسائل پوچھے ہیں، اور اس میں پھر کچھ جو ہیں وہ انہوں نے عزاداری سے ریلیٹڈ مسائل پوچھے ہیں. تو جنرل مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ جو آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا، فضا بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ وہ ویب سائٹ اگر جس میں آیت اللہ sistani.org جس میں یہ کویسچن اور آنسر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اردو، انگلش، فارسی، عربک ہر زبان کے اندر موجود ہے، اگر وہ بھی شیئر ہو جائے. جس میں پہلا مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ وہ شخص جس کو یہ بیماری ہو اور اس سے ملنا چاہتے ہیں ہم کسی وجہ سے، تو کیا ہمارا اس سے ملنا جائز ہے، جبکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اردو والا سیکنڈ نمبر جو لنک میں نے شیئر کیا تھا اس میں نے اردو والا لکھا تھا. تو جی اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس سے ملاقات کرنے، مسئلہ یہ پوچھا تھا ملاقات کرنے سے بیماری لگنے کا خدشہ ہے تو کیا ایسی ملاقات جائز ہے. تو اس پر آیت اللہ سیستانی نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی ملاقات جائز نہیں ہے. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ ایک جگہ جانے سے یا کسی سے ملاقات کرنے سے آپ کو وہ بیماری لگ سکتی ہے، یعنی کووڈ-19 میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں کیا ہم لوگ اب یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق ہم لوگ محرم پر نہیں کریں گے، ہم لوگ رمضان میں نہیں کریں گے، ہم کووڈ-19 کی سچویشن پر کریں گے کہ جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا کیا فریضہ رہتا ہے. پھر اس کے بعد ایسی جگہ جہاں پر یہ بیماری موجود ہے اور ایسی جگہ پر ہم کسی کام کو کرنے کے لیے افراد نہیں ایسی جگہ پر جانا، تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ بے شک آپ دستانے یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں، لیکن آپ کو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو اس میں آپ شاید پڑھ سکتے ہیں کہ بات ہوئی کہ اگر ہم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے جو مجالس ہیں ان کا انعقاد کریں، تو آیت اللہ سیستانی نے اس کو بہت سراہا اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ ایسے افراد یا ایسی جگہوں پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجالس کا انعقاد کریں، جو آپ نے ماہ محرم میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو دیکھیے بنیادی طور پر یہ دو فتاوا جو ہے نا یہ ہمیں یہیں پر ہی ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ ہم نہیں جا سکتے. میں ایک اور مثال دوں گی بات کو آسان کرنے کے لیے. اگر کوئی خاتون وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتی، فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ کا جانا وہاں جائز نہیں ہے. تو کیا آپ اپنے لیے کوئی جواز نکال کے کہ میں نے تو نماز جمعہ یا پھر میں نے کسی اور مسجد کی رینوویشن کرنی ہے یا میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے کہ کیا آپ مسجد میں جا سکتے ہیں ایک حکم شرعی کو پھلانگ کر؟ ہاں نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شرعی فتویٰ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا. تو اسی طرح عزاداری اور بالخصوص جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جانا کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جی آپ کے جانے سے ایک عزادار یا ایک فرد کسی بھی نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے،
जज्बाती नुकसान में मुब्तला हो सकता है, तो क्या आपका जाना जायज है? अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनी आपका वहां जाना जायज नहीं है। तो अब हम लोग उस पर कोई अपने लिए शरई जवाज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एहतियात का तकाजा ये है बुनियादी तौर पर। अब हमारा जो एक शरई फरीजा होता है वो ये होता है कि हम अपने अपने इलाके में देखें। आपको इन फतावा के अंदर एक चीज रिपीटेडली नजर आएगी कि जो तिब्बी माहिरीन हैं उनके मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। मैं आपको एक लाइन में नहीं कह सकती। इस्लामाबाद के हालात और हैं, कराची के और हैं, इंडिया के और हैं, इंग्लैंड के और हैं, यूएस के और हैं, और हो सकता है आपके अपने इलाके के मुख्तलिफ हों। कुछ मजालिस आप खुद इनकाद कर रहे हों और उन मजालिस में आपके पास जगह ज़्यादा है, आप 100 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, हो सकता है आप 15 लोगों को कर सकते हैं। तो आप अपनी जगह की जो आपके तिब्बी माहिरीन की राय है उसको अपने लिए हर्फ़े आखिर समझते हुए इन फतावा पर अमल करें। अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो आप परहेज करें, अगर कम फैला हुआ है तो फिर आप देखें कि आपको डॉक्टर इस वक्त क्या मशवरा देता है और उसके मुताबिक अमल करें। जी फिजा। जी बहुत बेहतर। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में मजीद आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं कि इस साल अब फिर ये तो हमारा फतवा के मराजाओं ने हमारे क्या किस तरह से कहा है, हमारे उलमा ने जिनकी तकलीद हम लोग करते हैं और जिनकी रहनुमाई में हम लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और किस तरह से। तो अब आप की मैं राय जानना चाहती हूँ और आप किस तरह से हम लोगों को जनरल पब्लिक को आप किस तरह से राय देंगे कि अब अज़ादारी इमाम हुसैन हो या अज़ादारी इमाम अली अलैहिस्सलाम हो, लोगों का एक जज्बाती ताल्लुक होता है, एक रूहानी ताल्लुक होता है और कुछ चीजें हमारी रिचुअलिस्टिकली बहुत की जाती हैं कि हम सारा साल से करते आए हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि हम वो ना करें। तो बहुत सारे लोगों को, खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे घरों में, अक्सर वो इन चीजों पे बहुत वो हो जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का महवर ही आजादारी होती है। बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे में अगर हम आजादारी बर्पा कर रहे हैं और खास करके बानियाने मजलिस अगर बर्पा कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक वो चाहती हूँ कि आप मुझे बानियाने मजलिस के हिसाब से बताइए कि वो किस अंदाज में इंतजाम करें। और एज आप जैसे आप भी मजलिस से पढ़ते हैं, हमारी आलिमा ज़किया साहिबा भी मजालिस पढ़ती हैं, तो अब आप लोगों को भी अगर जाके मजलिस से पढ़नी है तो आप लोग किस अंदाज में करेंगे ताकि हमारे वो ज़ाकरीन ज़ाकराएं जो इस दफा इन दिनों में मजालिस के लिए निकलें तो वो अपने लिए क्या करें, क्योंकि लोगों के जहनों में एक वो आ जाता है, एक वसवसा सा आ जाता है कि कहीं इमाम नाराज ना हो जाए। इस सब के बावजूद उनको होता है कि ये ना हो कि हम कर सकते थे तब भी ना किया। तो इस बारे में थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे कि आपने मेरी राय पूछी है, तो जाहिर इस मसले पे दो राय तो हो ही नहीं सकती। जिस तरह से खानम ने बहुत अच्छा किया कि रहबर मुअज़्ज़म की वीडियो शेयर की और हम लोग सब ने उससे इस्तेफादा किया, इसी तरह से आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट, और बल्कि मैं स्पेशली यंगस्टर्स को कहूँगा कि वो जो इतना सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं, मुख्तलिफ सर्च टूल्स को के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो वो ये जो हमारे मराजा उज़्ज़ाम हैं इनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें। एक पूरा चैप्टर है जैसा कि अभी आपने देखा स्क्रीन के ऊपर भी, जिसमें के मुख्तलिफ सवालात किए गए और सिस्तानी साहब की तरफ से उनके जवाबात आए और बहुत ही आसान पैराए में बहुत ही जामियत के साथ उन्होंने जवाब दिए। उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि अगर कोई वेक्टर बनता है, यानी सोर्स बनता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की, इस वायरस के स्प्रेड की, तो उसके ऊपर रिलीजियस फाइन्स भी हो सकते हैं। वो डिटेल चैप्टर है, वो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, लेकिन वो हम कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम उसको कहें कि जी हाँ इसके तो नादानी में हो गया और ये चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो भी रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स हैं उसको जाहिर है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ तक भी खुदा ना करे कि अगर किसी की वजह से कोई वायरस में मुब्तला होता है और डेथ तक चला जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो जो हमारे पास डेथ का मसला है वो रिलीजियस फाइन उस शख्स पे लगेगा। ये आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है। महाराजा उस्मान की दफातर से ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही हैं। और जैसा कि खानम ने भी कहा कि तकरीबन तमाम महाराजा उज़्ज़ाम ने मैंडेटरी कहा है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना
کس طرح سے فالو کرنا ہے اس کو مینڈیٹری قرار دیا ہے انہوں نے. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاریخ کے حوالے سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زمانے کی بات ہے کہ امام کی چاہنے والی جس کا تاریخ میں ذکر موجود ہے, بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے, جناب ام خالد. اور جناب ام خالد میں نے اکثر بیان کیا ان کے واقعے کو. جناب ام خالد کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ چھٹے امام کی شیعہ تھی, لیکن جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. تو اس وقت چھٹے امام کے زمانے میں جناب ام خالد جو ہے وہ ایک مرض میں مبتلا ہوئی. تفصیلی روایت کو میں صرف ایک پیغام دینے کے لیے پوری تفصیل کو بیان نہیں کروں گا. ایک مرض میں مبتلا ہوئی اور انہوں نے بہت علاج کروایا لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوا. تو وہ امام کی خدمت میں پہنچی اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور امام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ فرزند رسول, جس مرض میں میں مبتلا ہوں, شہر مدینہ کی بہت سی عورتیں اس مرض میں مبتلا ہیں, ہمارے معالجین بھی ایک ہیں, ہمارے ڈاکٹر طبیب بھی ایک ہیں, لیکن وہ تمام خواتین صحت یاب ہو گئی ہیں, مجھے صحت نہیں ہو رہی, افاقہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں معالجین کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ ام خالد, جس دوا سے باقی خواتین کو افاقہ ہوا ہے اس کی تیاری میں ہم نے شراب کو استعمال کیا تھا, جبکہ ہم آپ کو شراب ملی دوا تجویز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ امام جعفر صادق کی چاہنے والی ہیں, آپ مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ مرض کی شدت کو برداشت کر لیں گی لیکن خلاف شریعت جانا برداشت نہیں کریں گی. تو اس وقت یہ جو میں نے مختصراً بیان کیا پیغام جو تھا, امام علی مقام نے صادق علی محمد نے جناب ام خالد سے سوال کیا کہ اے ام خالد, جب تمام معالجین نے تیرا علاج وہ شراب ملی دوا تجویز کیا ہے تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئی؟ تو جناب ام خالد نے دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ, کیوں وہ 12ویں امام کے لشکر میں بھی شامل ہوں گی. جناب ام خالد نے جواب دیا کہ اے فرزند رسول, میں نے انہیں اپنا معالج مانا تھا, اپنا امام نہیں مانا تھا. یعنی جو امام کی بارگاہ سے ہمارے لیے ہدایت ہو وہی ہمارے لیے اصل میں زندگی ہے, وہی شفا ہے, وہی ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے. اور ائمہ علیہم السلام ہی کی بارگاہ سے یہ سلسلہ مرجعیت, پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ 7ویں امام نے ہمیں اس مرجعیت سے روشناس کروایا تھا. تو ظاہر ہے یہ امام کی تعلیم کردہ یا امام کی طرف سے تحفہ کردہ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اب جو طاقت اس وقت مسند امامت پہ موجود امام کے پاس تھی, اب امام نے وہی طاقت اپنے غیبت میں ہوتے ہوئے اپنے نائبین کو, علماء حق کو, علماء دین کو تفویض کر دی ہے اور ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں اگر تمہیں رہنمائی درکار ہے تو تم ان مراجع الزام سے رہنمائی کو حاصل کرو. تو جب ہر مرجع یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط کو برتیں, ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں, تو ظاہر ہے پھر کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور فقط یہ نہیں کہ ان کے دفاتر سے ہدایات آ رہی ہیں, پوائنٹس آ رہے ہیں, بلکہ عملی طور پہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. آپ کے پاس بہت سی ویڈیوز موجود ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی کی ویڈیو خود میں نے دیکھی, آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی ویڈیو میں نے دیکھی, خود رہبر اعظم کی, رہبر کبیر کی ویڈیو میں نے دیکھی کہ جہاں پر انہوں نے مجالس عزا میں شرکت کی. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس مجلس عزا میں اژدہام نہیں تھا لوگوں کا, خود موجود تھے, پڑھنے والا موجود تھا, اور میرے خیال میں چند افراد ہوں گے جو سامنے موجود تھے, لیکن ماسک لگایا ہوا ہے صحیح, اور اہتمام عزاداری پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ کی جا رہی ہیں. تو جب ایک عالم, ایک مرجع تقلید جو ہمارے لیے رہنما رہبر کی حیثیت رکھتا ہے فی زمانہ, جب وہ عملی طور پہ یہ کر کے بتلا رہا ہے تو پھر ہم اس کو عملی طور پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یا تو فقط الفاظ کی حد تک ہوتا یا ہدایات کی حد تک ہوتا, انہوں نے تو پریکٹیکلی یہ کر کے دکھلایا. جب وہ پریکٹیکلی, اور دیکھیے میسج کیا ہے کہ عزاداری کو نہیں روکا ہے, مجالس عزا کو نہیں روکا ہے, کی ہے اپنے علاقوں میں مجالس منعقد کی ہیں, شرکت کی ہے, لوگوں کو بلایا ہے اپنے گھر مجلس, لیکن نمبر کو لمیٹڈ رکھا ہے, احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا ہے, فاصلے کو برقرار رکھا ہے. اور دیکھیے یہ تو چین ہے کہ جسے ہمیں بریک کرنا ہے. اور جہاں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ عزاداری بہرحال, کیونکہ عزاداری تو شہرگ حیات ہے, چاہے وہ کربلا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ
शहादत अमीर कायनात के हवाले से हो, क्योंकि यही आजादारी हमें जीने का करीना सिखलाती है, जिंदगी गुजारने का तरीका समझाती है। अगर इससे हम डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर हम बहुत अथाह गहराई जो होती है ना, बहुत ही पाताल में चले जाएंगे। फिर हमारे पास कोई दफ्तर नहीं रहेगा, कोई हमारे पास रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं रहेंगे। तो जाहिर है ये सजादारी को तो कंटिन्यू रहना है, और हम आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये तो वादा है, ये कंटिन्यू रहेगी। हम इसका और हिस्सा बनना है वक्त और हालात के मुताबिक। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वायरस है जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया है और ये एक साजिश है इंसानियत के खिलाफ, तो इंसानियत के खिलाफ साजिश कहीं से की जा रही है, तो इस साजिश का मुकाबला किसे करना है? अगर बशरियत के खिलाफ ये साजिश है, तो इस बशरियत के खिलाफ साजिश का मुकाबला किसे करना है? जो मुंजी बशरियत के मानने वाले हैं। आप समझिए मेरी बात, कि जो मुंजी दो आलम के मानने वाले हैं, जो इमाम जमाना के मानने, इसलिए कि इमाम बशरियत को इस दलदल से निकालेंगे, इमाम बशरियत को जुल्म जौर से निकालेंगे। तो एक तरह से जैसे लोग परेशान होते हैं, लोग घबरा जाते हैं, और हकीकत भी यही है कि घबराने की बात है। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं कि देखिए, अगर हालात इस कदर खराब हो रहे हैं, तो खराब होते हुए हालात में हमारे लिए उम्मीद की किरण क्या है? कि महदी फातिमा का ज़हूर नजदीक है, यूसुफ ज़हरा का ज़हूर अब बईद नहीं है। हम अब इंतजार इमाम ज़माना के वक्त में नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह आमद इमाम ज़माना के वक्त में है। तो हम अपने आप को करें, और एक बीमार, एक मुजमहिल शख्स, एक कमजोर शख्स इमाम के लश्कर का हिस्सा कैसे बन सकेगा? अगर हमने खुद को इन बीमारियों से दूर ना रखा, बचाव की तदाबीर को इख्तियार नहीं किया, अगर हमने प्रिकॉशंस को अडॉप्ट नहीं किया, तो हम इमाम की एक हेल्दी फोर्स किस तरह से बना सकेंगे? उस फोर्स का हिस्सा कैसे बन सकेंगे? इमाम को पसमुर्दा लोग नहीं चाहिए होंगे, मुजमहिल लोग नहीं चाहिए होंगे, कमजोर लोग नहीं चाहिए होंगे। इमाम को जिस्मानी तौर पर, इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर बेहतरीन अशखास दरकार होंगे, बेहतरीन लोग दरकार होंगे। तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको देखें, अगर ये एक साजिश है इंसानियत के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ, तो बजाय इसके कि हम उस साजिश का हिस्सा बने और अपना माइनर से माइनर ही कोई अगर कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल करें, बल्कि हमें उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, अकली तौर पर, इल्मी तौर पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और उसमें हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। सबसे ज्यादा देखें, आपने दो जो साइट्स बताई हैं वो बिल्कुल सही है, एक मुंतजमीन मजलिस और दूसरे जो है मजलिस में जो अपना रोल से हाजरीन तो हैं किसी तरह से, चाहे वो सोजखान हो, चाहे वो मुकर्रिर हो, आलिम हो, खतीब हो, चाहे वो नुहाखान हो, मातमी हजरात हो, इन सब को अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करना है। मुंतजमीन को अपना तरह से अदा करना है कि वो जब मजालिस का इनाकात करें तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल को सेट करें, उसको पब्लिश करें। जिस तरह से हम पम्फलेट्स बनाते हैं या एड्स बनाते हैं मजालिस के, आज आप देख रहे होंगे कि एक रवायतन हर एड में लिख दिया जाता है कि हुकूमत की तजवीज़ करदा SOPs पर अमल करते हुए मजालिस एज़ा में शिरकत करें, लेकिन क्या उस जुमले पर अमल करवाया जाता है या कोई उस जुमले पर अमल करता है? नहीं करता है। मेरे को में हार्डली 10% लोग भी नहीं होंगे जो मजालिस एज़ा में मास्क के साथ बैठ रहे होंगे, और अगर नहीं बैठ रहे हैं तो क्या हम मराजा उज़्ज़ाम के दफातर से जो हिदायत आ रही हैं क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम जग हसाई के लिए खुद लोगों को सबब मुहैया कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी ताकत मरकजियत है, जो हकीकत में है, लेकिन एक तरफ वो अपनी ताकत कहते हैं और दूसरी तरफ जब उसी ताकत की तरफ से हमें रहनुमा उसूल मुहैया किए जाते हैं तो हम उसको फॉलो नहीं करते। जब एक छोटी सी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कल यही मर्जी अगर किसी बड़ी ताकत के मुकाबले के लिए हमें बुलाएगा तो क्या हम जाने के काबिल होंगे? बेशक, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। जिससे हमें किसी नतीजे की तरफ जाना है। ऐसे में डॉक्टर साहब, लेकिन हकीकत यही है। नहीं, आपने बिल्कुल सही तरफ तवज्जो दिलाई, जो कि गुज़िश्ता मुहर्रम के अंदर बहुत जगहों पे देखा गया
کہ مجالس برپا ہوئی اور کہا گیا تھا کہ SOPs کا خیال رکھا جائے گا، لیکن نہیں رکھا گیا. ہجوم بہت تھے عزا خانوں میں، امام بارگاہوں میں، انکلوز جگہوں پہ، یہاں تک کہ کھلی جگہوں پہ بھی مجمع بہت قریب بیٹھا ہوا، جس میں سے واقعی میں آپ نے کہا 10%، میں تو کہتی ہوں 5% لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، باقیوں نے نہیں پہنے تھے. اور اس کے بعد خاص کر کے 40 کے بعد جو دوبارہ سے نمبرز بڑھے تھے، تو اس کے اندر بدنام ہم تشیع ہوئے کہ ان کی وجہ سے نمبرز یوں بڑھے ہیں، یہ ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں ایک ایز اے کمیونٹی بھی اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے، اپنی ڈگنیٹی مینٹین کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری یہاں پر بھی پوری کرنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی بتائیے کہ یہاں پہ پھر جو ذاکرین جو مجلس وہ پڑھ رہے ہیں، جو وہاں اس ممبر پہ بیٹھے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس وقت دیکھیے اس ذاکر بہت کی بہت میجر رول ہے اس میں علماء کرام کا اور ان تمام ذاکرین کا، لیکن ان ذاکرین کا جو کہ انفلوئنشل ہیں، جن کو کہ فالو کیا جاتا ہے، جن کی فالوئنگ ہے، جن کی ویب سائٹس ہیں جس پہ 1000 سے زیادہ اور ملینز لائکس آتے ہیں اور یہ سب. تو جب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام، ایک مرتبہ دیا ہے، تو اس کی شکر گزاری کیا، اس کی تھینکفلنس کیا ہے کہ وہ جو مقام اللہ نے اپنے لطف و کرم سے حضرات محمد و آل محمد نے اپنے رحم و کرم سے ان کو عنایت کیا ہے، اس مرتبے کو انہی کے ماننے اور چاہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ ان کی اسٹیٹس ایلیویشن اور زیادہ ہو بارگاہ معصومین علیہ السلام میں. لیکن آپ دیکھیں، آپ مجالس اٹھا کے دیکھیں، میں تو چونکہ خود ایک خطیب و ذاکر ہوں، میں کہوں گا تو شاید وہ پارشیالٹی ہو جائے گی اور ایک وہ پروفیشنل جیلیسی والی بات ہو جائے گی، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے. نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں نے کی چلیں بات نہیں کروں، خطیب ایسے ہیں، کتنے ذاکرین ایسے ہیں کہ جو کہ ماسک پہن کر آتے ہیں، یا کتنے ایسے ہیں کہ جو ماسک پہن کے مجلس پڑھ رہے ہیں. چلیں بیچ میں جب ہم نمبر آف کیسز کم ہوئے، احتیاط کی تدابیر کم ہو گئیں، ایز اے ہول سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیں وہ دیٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جب پیک پر ہے اور ہم اس وقت دیٹ ٹول بڑھ رہا ہے، نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں، تو دس از دا ہائی ٹائم. یہ جو ممبر پہ آتا ہے نا خطیب، جو مسند اعضا پہ آتا ہے، چاہے وہ سوز خان ہو، چاہے وہ نوا خان ہو، جو ممبر پہ آتا ہے، چاہے وہ مقرر ہو یا کوئی شاعر ہو، وہ رول ماڈل ہے لوگوں کے لیے. لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ایک جیسچر ان کو وہاں سے مل جائے کہ دیکھیں یہ پڑھنے والا بھی اس کو فالو کر رہا ہے، تو وی آلسو ہیو ٹو فالو سچ پریکاشنز. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور جیسے کہ سیستانی صاحب نے بھی فرمایا، خامنئی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہر فورم سے اس مسئلے پہ بات ہونی چاہیے. ہر مجلس عزا میں 2-3 منٹ ہر خطیب، ہر عالم، ہر ذاکر وہ اسپیئر کرے کہ وہ اس پینڈیمک پہ بات کرے، لوگوں کو اویئر کرے، 2-3 جملے چاہے سے. لیکن سب میں نے اپنی مجالس کے اندر بھی عرض کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ کرے ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کے جی وہ مجالس عزا میں نہ آئیں. میں تو بہت تواتر کے ساتھ یہ کہتا رہا ہوں حدیث قصہ کے حوالے سے کہ دیکھیں حدیث قصہ میں جملہ موجود ہے نا، انی لاجد فی بدنی ذوفا. رسول خدا جناب سیدہ کے دروازہ اکرم پہ تشریف لاتے ہیں اور داخل خانہ ہو کے جو جملہ فرماتے ہیں، رحمت العالمین ہیں، جو جملہ فرماتے ہیں وہ جملہ کیا ہے؟ انی لاجد فی بدنی ذوفا. اے بیٹا، اے سیدہ، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حدیث قصہ کا پیغام کیا ہے کہ رسالت کے بدن میں جب ذوف آتا ہے تو رسول اکرم کسی اور دروازے پہ نہیں آتے ہیں، در سیدہ پہ آتے ہیں. تو جب نبی اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہے تو اس ذوف کو دور کرنے کے لیے در سیدہ پر آتا ہے. تو جو نبی کے کلمہ ان کو بالکل صحیح ہو، خدا نہ کرے بیمار ہوں، مزمحل ہوں، پریشان ہوں، جہاں سے انہیں شفا ملے گی، جہاں سے انہیں ان کے مسائل سے نجات ملے گی، وہ در رسول نے ہمیں دکھلا دیا ہے. وہ در سیدہ ہے. اس در پہ آئیے، مجلس عزا میں آئیے. لیکن در سیدہ پہ آنا فقط جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا سبب نہیں ہے، بلکہ روحانی تقویت کا سبب بھی ہے. اس در پہ آنے کے بعد ذات
की मानवियत और रूहानियत में इजाफा होता है। जब ज़ात की मानवियत और रूहानियत में इजाफा होता है तो हम हज़रात मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुहैया करदा उसूलों पे अमल करते हैं, उलमाए कराम की बातों पर अमल करते हैं। तो फ़कत अपने लिए जिस्मानी राहत को तलाश ना करें, बल्कि रूहानी राहत को तलाश करें। जाएं मजालिस अज़ा में और एक रूहानियत के हुसूल के लिए जाएं, और जब रूहानियत का हुसूल आएगा तो एक माशरे के फर्द की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक अज़ादार की हैसियत से, मुहिब मोहम्मद और आले मोहम्मद की हैसियत से हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे पढ़ने वाले हमारे पास मौजूद हैं, और कितने अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को हमने गंवा दिया पिछले कुछ दिनों के महीनों के अंदर। एक चीज जो मैं बोलता हूं और मैं अक्सर इसका तज़किरा करता हूं कि देखिए जब पढ़ने वाला पढ़ रहा होता है ना, तो उसके सामने जो माइक मौजूद है, सही है, जितनी देर वो पढ़ेगा तो उसके जितने भी उसके जो मुंह से आप समझे कि जो भी फ्यूम निकल रहे हैं या जो भी वो अल्फाज बोल रहा है उसके साथ, वो सब जो है उसकी एक लेयर जो है वो जाके उस माइक की एक्सटर्नल जो पार्ट है उसके ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पढ़ने वाला आता है वो उससे किसी ना किसी तरह से मुतासिर हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि मास्क लगा के पढ़ा जाए, लेकिन मास्क लगा के पढ़ना आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, खानम भी जानते हैं कि एक मुश्किल काम है। मैंने पढ़ी है बहुत सी मजलिस से शुरू में मास्क लगा के, फिर मैंने क्या किया कि वही मास्क जो मेरे फेस पर होता था उस मास्क को मैंने माइक के ऊपर लपेटना शुरू कर दिया जब मैं पढ़ने जाता था, और जब पढ़ के खत्म करके मैं उतरता था तो उस मास्क को उतार लेता था, और दूसरे पढ़ने वालों को भी ताकीद करता था कि जब आप माइक पर आए तो आप माइक के ऊपर मास्क लगाएं और जाते वक्त उस मास्क को, अपने मास्क को उतार कर ले जाएं, ताकि मैं किसी भी तरह से, खुदा ना करे अगर मैं एक साइलेंट कैरियर हूं, तो मैं किसी भी तरह से उस वायरस के स्प्रेड का सबब ना बन सकूं। ये छोटी छोटी एहतियात मुंतजमीन को भी चाहिए कि हर पढ़ने वाले के बाद वो माइक को डिसइंफेक्ट करें। ये कोई बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे काम है जिनसे हम, जिनको प्रैक्टिकली, मैं देखिए मैं अय्याम अज़ा में मैं जब मुख्तलिफ पे डॉक्टर साहब, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी कता कलामी करनी पड़ रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत लिमिटेड है। मेरे पास एक दो सवाल और हैं जो कि मैं आलिमा ज़किया बतूल नजफी साहिबा से पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। आई एम सो सॉरी जी। आलिमा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जबकि दूसरों के साथ जैसे रफ्त आमद, जबकि वायरस के मुंतकिल होने का इम्कान पाया जाता हो, जायज नहीं है, और अगर ऐसा करे और दूसरों के बीमार होने का बायस बने जबकि दूसरे उसके हाल से बेखबर रहे हो, तो वो तमाम नुकसान जो दूसरों पर वारिद हो उसका शरई जिम्मेदार होगा। और इस सबब से अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर जाए तो उसकी रियत भी देनी होगी। ऐसे में जो है, जो कि बानिय मजलिस नहीं है, जो कि जाकिरीन मजलिस नहीं है, लेकिन जो आम अज़ादार है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? जी, आम अज़ादार की देखें, अभी जैसे बात हो रही है, और जो अगर हम लोग थोड़ा सा मराजिईन के फतवा के अम्ब्रेला में आ जाएं और हमारे लिए ये बात क्लियर हो कि मेरा जाना जो है वो सिर्फ मेरी हाजिरी नहीं है। फतवा जिस तरह अभी आपने पढ़ा, इसमें यह है कि अगर आप जाते हैं और आपके जाने से 2, 4 या उससे ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनको भी कोरोना बीमारी लग सकती है, तो आपको उनकी जान की कीमत देनी होगी, जो इसके बराबर है कि गोया आपने 2 या 4 लोगों को कत्ल किया है, उनका खून किया है। इस बात को हमें रियलाइज करने की जरूरत है। ये फतवा है और इसके अल्फाज हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, और इसमें किसी तरह की कोई आप कहें कि मुबालगा आराई या कोई बनावट या कोई एहतमाल नहीं है। क्लियर कट दियत देनी है। दियत देने का मतलब यह है कि आपने दूसरे की खून की कीमत अदा करनी होगी, गोया आपसे वो लॉस हुआ है, आपसे वो नुकसान हुआ है। तो अब आप सोचें कि बीइंग, आप ये कहें मैं तो बानी मजलिस नहीं हूँ, मैं तो जाकिर भी नहीं हूँ, मैं तो तबरुक देने वाली भी नहीं, मैं तो सीधा जाना ही हूँ, बैठकर आ जाना है, मेरे मुंह पे मास्क होगा और बस। नहीं, आपने ना सिर्फ ये कि खुद महफूज रहना है, बल्कि आपको दूसरों को भी महफूज रखना है। ये बतौर शिया इस्ना अशरी, बतौर अज़ादार आपका फरीजा है कि आप दूसरों को भी उससे महफूज रखें, आप किसी और को इन्फेक्ट होने ना दें और आपकी वजह से किसी
اور اگر ہم اس فتوے کو تھوڑا ان ڈیپتھ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمد و رفت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی اور اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کہیں میں تو نہیں ہوں، اور اگر میں ہوں تو مجھے اس کی جان کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ یہاں سے اس فریضے کی اور اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھیں کہ آپ کا فریضہ کتنا زیادہ سینسٹیو ہے۔ تو اس سارے پینڈیمک کو لے کر صرف آپ بانی مجلس ہونے کی بات نہیں ہے، صرف آپ پہلے ممبر ہوں بات یہ نہیں ہے، آپ کا مجلس کے اندر کوئی رول ہو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیدھے سادے جا کر مجلس پڑھ کے آنے والے ہی کیوں نہ ہوں تو بھی آپ کی ذمہ داری انتہائی شدید ہے، چل جائے کہ آپ اس سے آگے کی کوئی بات کریں۔ جی تو پھر ہم اگر اس پورے جو اب تک ہم نے جو پوری کنورزیشن کی تو اس کو اگر تھوڑا سا سمرائز کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ the pandemic situation is very serious. Cases are on the rise. We cannot take it very lightly. And we have to take precautions 100% جہاں تک ممکن ہو سکے۔ ہمارے مراجعوں کا فتویٰ اس طرح سے ہے کہ اگر اوائڈ کر سکیں تو کریں، اگر ہم اٹینڈ کر رہے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ماہرین نے جو اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہمیں آپریٹنگ پروسیجرز ہمیں بتائے گئے ہیں، یعنی ماسک کا استعمال، تھوڑا سا ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھنا یا ڈسٹینس سے ایک دوسرے سے بات کرنا، کھڑے ہونا، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا تاکہ اگر ہاتھ پہ کسی طرح کے جراثیم لگے ہیں تو ان سے پاکی کرنا، اور اگر میں کچھ مس آؤٹ کر رہی ہوں کوئی SOPs تو ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ تو ان سب کا احساس کرتے ہوئے ہم ایک لمیٹڈ سٹائل کے اندر اگر ہم کر سکیں، خاص کر کے وہ بانیان مجلس لمیٹڈ مجلس برپا کریں، اور جو لوگ مجلسوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ بہت، کیونکہ عزاخانوں میں، امام بارگاہوں میں ماس لیول پہ مجالس ہوتی ہیں، وہاں پہ لمیٹڈ نہیں ہو پاتی ہیں، اور وہاں پہ بانیان مجلس کے لیے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے دروازے بند کر دیے، 50 لوگ اندر آ گئے، اب ہم 51 پرسن کو نہیں لا سکتے، یہ ان کے لیے بہت مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہاں پہ بات آ جاتی ہے عزاداروں کی کہ یہاں پہ ان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ بانیان مجلس نے اپنی پوری ذمہ داری کر دی، انہوں نے ہر طرح سے اپنے جو بھی انتظامات کر سکتے تھے کیے، یہاں پہ عزادار کو جو ہے اپنے احساس کرنا چاہیے ذمہ داری کا، اور SOPs فالو کرنے چاہیے۔ اگر کوئی SOPs میں مس کر رہی ہوں تو ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مزید احتیاط کیا ہو، اور تاکہ اگر میں I'm so sorry I'm cutting you off، مجھے بس ذرا تمہیں پتہ ہے جلدی ہے تو میں اگر شرعی چیزیں جو ہیں وہ بتا دوں اور اس کے بعد رخصت لے لوں، ہے نا؟ بالکل میں چاہوں گی کہ جو آپ ایک رینڈم عزادار کی بات کر رہے ہیں جو آ کر صرف شرکت کرتا ہے، اس کے حوالے سے اس کے اوپر مکمل ہمارے پاس شرعی ہدایات موجود ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 3 چیزیں آیت اللہ سیستانی نے بیان کی ہیں جو میرے خیال میں باقی مراجعین کے نزدیک بھی بے عین ہی مسلم ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ کہ دعا کریں اپنے لیے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے بالخصوص اس وقت جو ہے وہ انڈیا میں حالات بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارا ہے، اور ہمسایہ کا جو وہ ہے حق ہے وہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، اور میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ وہاں کی شیعہ کمیونٹی کے ساتھ میرا بہت تعلق ہے، وہ بہت زیادہ عزت بخشتے ہیں، میری جہاں بھی بات ہوئی ویسے یہ تاثر دیا جا رہا ہے صرف دہلی میں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر بہت لوگ جو ہیں اس وقت مجھے بتا رہے تھے 500 روپے کی چیز ہم 20 25 ہزار کی خرید رہے ہیں، اور ہم خریدنے کی سکت رکھتے ہیں تو خرید رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں وہ لے رہے، اور وہی والی بات کہ فلسطین میں تو کہتے تھے 6 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت انڈیا میں جو ہے وہ 7 اور 8 نمازیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نماز جنازہ اتنی زیادہ ہیں، اور انا للہ کے میسیجز اتنے تواتر سے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ آج کس کی ڈیتھ ہوئی اور کل کس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے شب قدر میں کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں، جو آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ میں بھی ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے وہ یہ کہ اس بیماری سے جو اضطراب پھیل رہا ہے اور لوگوں کے اندر جو ایک پینک ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں،
اور لوگوں کے لیے اپنی صلاحیتوں سے کسی کی اگر کوئی مدد کی جا سکتی ہے وہ کریں، اور اگر کوئی پابندی لگائی گئی ہے تو اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو جو ایک سوسائٹی کی آپ کہیں کہ ایک سکون کے لیے اور ایک ذہنی تسکین کا کام کیا جا سکتا ہے، وہ ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ وہ سارے قواعد کی اور پابندیوں کی ذمہ داری پابندی کرے۔ تیسری چیز جو انہوں نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کا کام کاج بند ہو گیا ہے اور جن لوگوں کے پاس محتاجی آ گئی ہے ان کی مدد کی جائے اور ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، جو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ویسے بھی ایک عادت تھی، اور راشن ڈسٹریبیوشن کہیں یا افطاری یا پھر اس طرح سے ڈیلی ویجرز کے لیے کوئی ہیلپ، یہ مختلف نوعیت کے لوگ مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو کرنی ہے، ایک دعا، دوسری یہ کہ جو قواعد کی پابندی ہے اور معاشرے میں ایک پرسکون شہری کا فرد کا کردار ادا کرنا، اور تیسری چیز یہ کہ جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ ٹوٹل ہمارا شرعی فریضہ ہے، اگر آپ ممبر پر ہیں، اگر آپ ممبر سے نیچے ہیں، یا پھر آپ ایک عام شہری ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے مراجعین نے تمام چیزوں کو بہت واضح کر دیا ہے، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان شرعی قواعد کا بطور قوم، بطور شیعہ اثنا عشری پورا احساس کریں۔ بے شک۔ ایک تھینک بس یو آخری فضا، میری چیز، طرف سے اتنا۔ جی جی جی، سوری آپ کو وقت زیادہ لگ گیا۔ ہم پروگرام کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس کو شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہم رکھیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں اہل بیت کی بات آ جاتی ہے تو تھوڑا سا ہم ان کی طرف بڑھ پڑتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عالمہ زکیہ بتول نجفی کہ آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی ٹائم میں سے اس پروگرام کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات میں ہوگی، اور جاؤں؟ ایام رضا میں آپ خود مانگ رہی ہیں اجازت آپ اجازت مانگ رہی ہیں تو میں نے کہا آپ کو دے دوں، لیکن اگر آپ رکنا چاہ رہی تو میرے پاس ایک آخری سوال ہے مل گئی ہے اجازت؟ تو میرے پاس ایک آخری سوال ہے جو پیرا کہ دے رہے ہیں یہاں سامنے۔ نہیں، کیونکہ جلوس، کیونکہ میرے سامنے یہ تو مجالس کے اوپر ایک ہو گئی جلوس، ایک پاکستان میں، ہندوستان میں اور باقی اور دیگر ممالک کے اندر جلوس نکالا جاتا ہے، جہاں جہاں اجازت ہے وہاں وہاں تو لوگ ضرور نکالیں گے۔ تو وہاں پہ انتظامیہ کے لحاظ سے اور عزاداروں کے لحاظ سے، کیونکہ ایک ماس ہے، ایک مجمع ہے اور آپ ایک چل رہے ہیں، وہاں پہ کس طرح سے لوگ احتیاط کریں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جلوس نہ نکالے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آئی ایم سو سوری آپ کا میں وقت لے رہی ہوں، اگر آپ مختصر طور پہ ہی اگر اس کو بتا دیں تو بالکل بہت بہتر ہوگا۔ بس ایک آپ کا جو سوال تھا اس کا ایک مختصر جواب، اور آیت اللہ سیستانی کی جنہوں نے بات کی اس میں ایک چیز کے ایڈیشن کر کے بس ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جو بھی ایس او پیز بتلائی ہیں وہ تقریباً آپ نے سب کور کر لیا، لیکن ایک چیز جو میں ایڈ کروں گا اس میں کہ مجالس کا انعقاد جو ہے وہ اوپن پلیسز پہ کیا جائے، کلوزڈ کمپیکٹ پلیسز میں نہ کیا جائے، بلکہ امام بارگاہوں کی اگر بات کریں تو تقریباً تمام امام بارگاہوں میں صحن ہوتے ہیں، اور آج کل تو گرمی کا موسم ہے تو صحن کے اندر اگر مجلس کی جائے جہاں پہ کہ کراس وینٹیلیشن ہو، آرام سے ہوا تیز چل رہی ہو، ڈسٹینس بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہدایات بھی ہیں آیت اللہ سیستانی کے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے بھی اس کے لیے گائیڈ کیا ہے۔ دوسری چیز جیسے کہ ابھی انفاق کی بات کی گئی، چیریٹی فی سبیل اللہ کی بات کی گئی، آیت اللہ سیستانی صاحب نے کووڈ کے حوالے سے یہاں تک بھی ہدایت کی ہے کہ ہم ریلیجیس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہوئے پارٹ آف زکوٰۃ اور خمس ان دونوں رقوم کو ہم جو کرونا کے اگینسٹ جو بھی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے اور ریلیجیس کرائٹیریا کو فلفل کر رہا ہے تو خمس اور زکوٰۃ کی رقم، خمس سہم امام میں سے اور زکوٰۃ کی رقم کو وہ ماسک کے لیے، ماسک کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے یا گلوز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، سینیٹائزر وغیرہ، ان چیزوں پر بھی اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک مرجع اس حد تک تاکید کر رہا ہے تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کس قدر فکر مند ہے اباؤٹ دا اسپریڈ آف دس انفیکشن، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے جلوس کی بات کی، پچھلے سال بھی یہی ہدایات تھی جس پہ لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور مشکل ہوتا ہے عمل کرنا جب اتنا بڑا موب ہو، لیکن بہرحال ہمیں جذباتیات میں جو ہے وہ عقل و خرد کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں
एहतियातन हम जुलूस जब निकालें तो आपस में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन, क्योंकि बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स हैं, कराची में तो ये मसाइल नहीं है, दूसरे शहरों में भी बहुत हद तक ज़ाहिर है रास्ते साफ होते हैं, कशादा होते हैं, तो जितने ज्यादा फासला रख सकते हो वो रखें और खड़े ना हो किसी जगह पर, चलते रहें, फासला बरकरार रखते हुए चलते रहें। और एक पॉजिटिव मैसेज जो हम जुलूस और इन प्रोसेशन से दे सकते हैं कि मुख्तलिफ अंजुमने कोरोना के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, जहां पे हम ज़ियारात निकालते हैं, अलहम्दुलिल्लाह और ताबूत निकालते हैं, उसके साथ साथ इस तरह के स्लोगन बनाए जाएं जिनके ऊपर ये एहतियाती तदाबीर मुख्तलिफ जबानों में लिखी हुई हों, इंग्लिश में, उर्दू में और रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि ये पैगाम जाए कि आज़ादारी सैयदुश्शुहदा या आज़ादारी अमीर कायनात के साथ साथ रिलीजियस ऑब्लिगेशन को पूरा करते हुए हम अपनी जो माशरती जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव पैगाम इस आज़ादारी के जरिए हम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त इस आज़ादारी के साथ साथ इन बातों, इन एहतियाती तदाबीर की भी जरूरत है। तो अगर इस चीज को अडॉप्ट किया जाए तो डेट वुड बी अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर फ्रॉम अस। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत आपका अच्छा वो है कि अगर हम अपने तबरुकात के साथ इस तरह के स्लोगन्स और बैनर्स बना के निकालें जिसके ऊपर एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हो, तो वो और लोगों को याद दहानी कराते जाएंगे। तो मेरी गुजारिश उन तमाम लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो कि जुलूस के अंदर तबरुकात निकालते हैं, अलम, ताबूत, जुलजना, ताजिए, और जो इंतजामिया जुलूस हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने ममालिक के अंदर, अगर आप लोग इस तरह का भी थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर के स्लोगन्स और बैनर्स निकाल के साथ में जुलूस में करें तो लोगों को याद दहानी रहेगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सवालात के लिए, लेकिन टाइम जो है हमारा बहुत ऊपर जा चुका है। मैंने आपसे वादा 40 मिनट्स का किया था और 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, आई एम वेरी सॉरी। और आलिमा जकिया से भी मैंने 40 मिनट्स कहा तो बेचारी वो तो मेरे ख्याल से रुख्सत ले चुकी है, उनको मैंने इजाजत दे दी थी। इंडिया में जुलूस बैन हो गए हैं जी। तो मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, लेकिन अगर आप मुझसे इजाजत देते हैं तो हम 5 मिनट हम और अगर ले लें और लोगों के सवाल जो भी 5 मिनट में हम जितने पूरे कर सकें तो वो कर सकते हैं। रिलेटेड है तो हम उसको एंटरटेन कर लेते हैं। जी, टॉपिक रिलेटेड होंगे, मैं ऑफ टॉपिक कोई भी क्वेश्चन एंटरटेन इस वक्त नहीं करूंगी क्योंकि टाइम वाकई में बहुत गुजर चुका है। एक चीज डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने एसओपीज के बारे में कहा कि हमें मास्क का पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और डिस्टेंस रखना, ये 3 चीजें हमारे मेन एसओपीज हैं। इसके अलावा भी कोई और चीज है एज एन आजादार, एज कहीं भी हम जा रहे हैं उस लिहाज से? हैंड वॉशिंग जितना मुमकिन हो सके, सैनिटाइजर तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम हैंड वॉशिंग, हम जैसे सबीलें होती हैं भी रमजान में, तो जाहिर है सबील का तस्वर है, कोई बहुत से लोग आज़ादारी की वजह से कहते हैं कि रोजा नहीं रखा है, तो बहरहाल वो एक अलग चीज है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे स्टेशंस बनाए जाएं जहाँ पे कि हाथ धोने का इंतजाम हो, बंदोबस्त, ये छोटी छोटी चीजें में एक पॉजिटिव चेंज की तरफ हमें लेकर जाएंगी, एक पॉजिटिव मैसेज हमें लेकर जाएंगे। तो अगर ऐसे स्टेशंस बनाए जाएं जहाँ पे कि हाथ धोने का इंतजाम हो, ताकि लोगों का पैगाम दे कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हमने रोका कुछ नहीं है, रुके हम किसी भी प्रैक्टिस से नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी हयात का बका का सबब है ये सब कुछ, लेकिन हम इन सब चीजों में हम एहतियाती तदाबीर को हमने फरामोश नहीं किया जो हेल्थ अथॉरिटीज ने दी है या हमारे उलमाए कराम ने हमें पाबंद किया है कि हम उनके ऊपर अमल करें। और ये पैगाम मिंबर से भी जाना चाहिए, मुसलसल जाना चाहिए कि ये चीजें, ये इंतजाम किए, आप इसको फॉलो करें और लोगों के सामने एक ट्रू मकतब अहले बैत की पिक्चर लोगों को दिखाएं कि मकतब अहले बैत हमें सिखाता क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस थोड़ी कहने को प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब तक आप किसी चीज को कंडक्ट नहीं करेंगे वो प्रैक्टिकल आपको नजर नहीं आएगी। कंडक्शन इज द प्राइम कंडीशन फॉर एवरीथिंग। अगर आप कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वही आपकी आदत बनती चली जाती है। जैसे आपने एक जुमला आपने भी फरमाया था कि रिचुअल से हट के हमें आजादारी को कंडक्ट करना चाहिए। रिचुअल्स इतने ज्यादा हो गए, वही तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कोशिश की जाती है कि उसको करें, लेकिन फिर हमारे घर में जो जैसे न्यू जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, वो तब भी रिचुअल से हट के करने के लिए, जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में,
وہ ان کے ساتھ جو ہے، اور وہی ہمارے جو ہے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، انہی کے جو ہوتے ہیں فیصلے گھروں کے اندر اور ہر معاملے میں مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہیڈ آف دا فیملیز ہوتے ہیں وہ لوگ. ان کو یہ سمجھانا اور ان کے ساتھ یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہی ایسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو ایک بیچ کا راستہ نکالنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی بھی بات پوری کر سکیں اور ادھر احتیاط بھی پوری کر سکیں. وہ ڈاکٹر تو صاحب بالا سوال. منتظر کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوا. تو میانہ روی تو ہر معاملے میں جو ہے وہ اس کی ٹو سکسیس. تو اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بزرگ جو کہتے ہیں ان کی ہر چیز کے اندر ایک ویٹیج ہے، ایک سبق ہے. وہ ریچول سے ہٹ کے میرے خیال میں وہ جو پرائم عزاداری ہے نا، دے لک ٹوورڈز دیٹ. ینگسٹرز میں ٹھیک ہے ریچولز کی فالوئنگ تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جذباتیت ہے. وہ جذباتیت ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمارے ایمان ہے، یہ تو عقیدہ ہمارا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کیا میسج دینا ہے؟ بالکل ان بالکل کو بالکل. ظاہر وہ اندھی ان کو جب تک ہم لاجیکلی کچھ نہیں دکھائیں گے، پریکٹیکلی کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹریکٹ ٹوورڈز اس. تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں لاجیکل ہونا پڑے گا، ہمیں ٹرو جو ایسنس ہے عزاداری کا اس کو برتنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب بس ایک دو سوال لیں اور جتنا جی ایک دو سوال لے رہی ہوں اور ہم اس کو بالکل جتنا ٹو دا پوائنٹ ہم اس کا جواب دے دیں تاکہ ہمارا ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے. سوال یہ ہے، if it is haram to gather people according to marajin, even then we will insist upon taking our processions. دیکھیے میں نے اس میں یہ کہا نا کہ آپ ڈسٹنس کو رکھیں. انہوں نے یہی کہا کہ اوپن پلیسز پہ کریں. آپ سیستانی صاحب کی ویب سائٹ کو کھول کے جو ابھی آپ اردو میں دکھا رہے تھے اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں کلیئرلی یہ ہے کہ آپ کلوز ایریاز میں گیدرنگز نہ کریں. صحیح ہے، ایک انڈر دا روف نہ کریں. لیکن اگر اوپن پلیسز ہیں، اوپن اسپیسز ہیں، اپنے ایران میں بھی دیکھا کہ پچھلے سال کا منظر ہمارے سامنے کہ اعمال شب قدر ہوئے ہیں تینوں راتوں میں، راتوں میں ہوئے، لیکن ایک ڈسٹنس کو مینٹین کر کے ہزاروں کا مجمع ایک جگہ پہ موجود تھا اور سب کے سامنے ایک سینیٹائزر رکھا ہوا تھا، سب نے ماسک پہنا ہوا تھا، سب کا پریئنگ میٹ الگ تھا، شیئرنگ بیس پہ کچھ بھی کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنٹیجیس ہو جائے، کوئی ایک دوسرے سے کسی کو خدا نہ کرے لگنے کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت بہتر طریقے سے اس کو کنڈکشن کے لیول پہ لایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے دوسری بات ڈاکٹر صاحب، یہ جو فتویٰ جو مراجین کا ہے اس کے اندر کیا یہ واجب فتویٰ ہے یا اس کے اندر کنڈیشنل ہے؟ از اٹ اے کنڈیشنل کہ ہم اپنی کنڈیشنز کا جائزہ لیتے ہوئے تب اس طرح سے ان پہ وہ کریں یا کرنا ہی کرنا ہے؟ ایک جملہ خانم نے کہا تھا اور یہ جملہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے آیت اللہ سیستانی کے، کہ ان سب چیزوں کا فیصلہ وقت، حالات اور علاقے کی کیفیت کے حوالے سے کیا جائے. یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز اس وقت انڈیا میں امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس وقت پاکستان یا کراچی میں بھی امپلیمنٹ ہوگی، اس لیے کہ اس وقت انڈیا کے حالات الگ ہیں، پاکستان کے حالات الحمدللہ اس وقت مختلف ہیں. لیکن وہ جو چیز وہاں پہ 100% ہمیں امپلیمنٹ کرنی ہے، جیسے آپ نے ابھی جملہ کہا کہ وہاں پہ پابندی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خدا نہ کرے ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن پابندی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھ کے اور ایک ویکٹر بن جائیں. اور وہ جس طرح سے زائرین کو بدنام کیا گیا کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں کورونا آیا، جہاں پہ زائرین نہیں تھے ان ملکوں میں ان ممالک میں کورونا کیسے پہنچا. لیکن لوگوں کو تو گیا نا کتنا اس کو ہائپ بنایا کیا گیا، کتنا میڈیا نے اس کو اچھالا اور کس طرح سے اس کو ریکٹیفائی کیا گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے باہر نکلے کہ جب جو وہ بھی لے کر آ رہے ہیں، جو امریکہ سے آ رہے ہیں وہ بھی لے کر آ رہے ہیں، تو خود ہی میڈیا خاموش ہو گیا. تو جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے کہ کمبھ میلہ کی وجہ سے، اس فیسٹیول کی وجہ سے انڈیا میں سب کچھ ہوا، تو خدا نہ کرے دوبارہ اس طرح سے کوئی بلیم ہماری طرف آئے تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. بالکل بالکل. تو اس کے ساتھ بالکل یعنی کہ ہماری ذمہ داری صرف یہیں تک نہیں ہوتی کہ ہم یہ بیماری کے ہم سے دوسروں کا نہ لگے اور ہم ایس او پیز کا خیال رکھیں، لیکن ہمیں ایک مجموعی طور پہ بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعت کا امیج جو ہے دنیا کے سامنے خراب نہ ہو بلکہ برقرار رہے اور بہتر سے بہتر ہو سکے، تاکہ دکھا سکیں کہ شیعہ قوم جو ہے وہ سمجھداری کے ساتھ کام لیتی ہے، اپنے مراجعوں، اپنے لیڈرز، اپنے رہنماؤں کے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو بس ایک چھوٹا سا جملہ جو کہ
آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ کا جملہ ہے تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو جائے اسے سمجھنے میں. مختصر سا جملہ ہے لیکن اس میں ڈیپتھ ہے. وہ بالکل وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. وہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ویکٹر بنتا ہے اسپریڈ کے لیے کورونا ویکٹر کہتے ہیں کہ یعنی اگر میں ویکسینیٹڈ ہوں صحیح یا کوئی بھی ویکسینیٹڈ ہے تو کیا وہ اسپریڈ کا سبب نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. اس لیے کہ اگر میں کہیں گیا وہاں پہ کورونا وائرس تھا میرے ہاتھوں پہ لگ گیا میں تو اس سے محفوظ ہوں لیکن انہی ہاتھوں سے اگر میں نے کسی سے ہاتھ ملا لیا تو وہ تو محفوظ نہیں ہوا اس سے جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے. تو یہ جملہ ان کا ہے کہ such person will be held religiously liable for any harm that he caused. کسی بھی قسم کا ہارم اگر وہ کاز کر رہا ہے تو ریلیجیسلی لائبل ہے وہ اس کے اوپر سزا موجود ہے اس کے لیے. بالکل جیسے ہی عالمہ زکیہ بھی کہہ رہی سمجھنا. تھی بالکل جیسے عالمہ زکیہ نے بھی اس بات پہ سٹریس دیا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے اوپر یہ گناہ جیسے خون بہا ہوتا ہے جیسے ہمیں اس کا ایک طرح سے کفارہ ادا کرنا ہے. ہمیں ایک طرح سے ایک جو بھی اس کی پنشمنٹ جیسے بھی ہمارے اوپر آتی ہے ہم جواب دہ ہیں. جی ریلیجیس فائن ہے اس کے اوپر. بالکل ریلیجس فائن ہے. بالکل بالکل. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی انٹریکٹ کے لیے. آپ نے اپنی انسائٹس دی ایز اے ڈاکٹر ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر کہ آپ نے بتایا کہ یہ مرض کس حد تک آن دا رائز ہے کتنا خطرناک ہے اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی پاکستان میں قوم میں اسپیشلی ان ایام میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہم ہندوستان اپنے پڑوسی ملک کی طرف جس طرح سے ان کا حال ہے اس طرف ہم گامزن ہیں. ہم اس تک جانے تک رک سکتے ہیں اگر ہم احتیاط کر لیں. تو آپ کا بہت شکریہ اور میرا اپنے سننے والوں سے اپنے تمام سامعین سے بس یہی گزارش ہے کہ کل سے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ لوگوں کو مجلسوں میں جانا ہے بالکل جائیے. میں منع نہیں کر رہی ہم میں سے کوئی منع نہیں کر رہا لیکن احتیاط کے ساتھ جائیے. جتنی احتیاط آپ لوگ کریں گے اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے ہماری کمیونٹی کی بھی بہت بھلائی ہے. اور مجلسوں میں بانیان مجلسوں سے انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکے ان ایس او پیز کو اپنے والنٹیئرز اور جو اسکاؤٹس ہیں ان کے لیے پلیز کہ آپ ان کے تھرو جتنا ایس او پیز فالو کروا سکتے ہیں کرائیے. ماسک سینیٹائزرز آپ لوگوں کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ لوگ اگر جو بھول گئے جو نہیں لا سکے آپ ان کو دے سکیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو تھوڑا ڈسٹینس پہ بیٹھیے. ان کے لیے نشانات لگا دیجیے. اگر نشانات نہیں لگا سکتے کسی بھی وجہ سے تو پلیز کوئی ایک شخص ذمہ دار ہو اس جگہ پر جو کہ ان کو بٹھالنے کا ذمہ دار ہو کہ تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس سے بٹھائیں تاکہ ہم عزاداری بھی بھرپور انداز میں کر سکیں اور احتیاط بھی پوری طرح سے کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت جی بس ہے سب چیزیں ہو گئی لیکن ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیوریشن اور مجلس شارٹ ہونا چاہیے. جی صحیح تاکہ کم وقت میں ہم کم لوگ شرکت کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں. جتنا زیادہ ڈیوریشن بڑھائیں گے اتنا زیادہ ایکسپوجر بڑھے گا. بے شک بے شک. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ سب سے پھر دوبارہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. میرے بلاور پر ہمیشہ آنے کے لیے لبیک کہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی آنے والی تاخیراتوں میں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. خدا حافظ.